علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دنیا میں آئے تو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں انسان کی شکل میں بہت بڑا انعام دیا۔ ہاں، انسان کی شکل میں ہمیں والدین عطا کیے۔ والدین بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ ہمارا اچھا برا سوچنے کے لیے ہمارے پاس والدین ہیں، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، کچھ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے والدین سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ چپ رہو، آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ ارے ان کو کوئی معلوم نہیں، جس نے تجھے بولنا سکھایا، جس نے تجھے چلنا سکھایا، ان کو کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک باپ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ بیٹا کہیں پڑھ رہا تھا تو اس کا آنا جانا ٹرین سے ہوتا تھا۔ تو وہ جب ٹرین میں سوار ہوتا، اپنے کام کے لیے نکلتا، تو والد ہوتا ہے، ابا تو ابا ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھاتے کہ بیٹا اس طرح رہنا، یہ کرنا، ٹرین میں اس طرح بیٹھنا، ادھر ادھر مت نکلنا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، اس کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے، تو وہ روزانہ یہی اس کو نصیحت کر کے ٹرین میں بٹھاتا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے باپ بیٹے نے کہا کہ چپ رہو، روزانہ کیا لگا رکھا ہے کہ آپ مجھے یہ کہتے ہو، یہ کرنا، یہ مت کرنا، یہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے جو کرنا ہے کروں گا، جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کروں گا، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ تو اس کے باپ نے ایک پرچی اس کے جیب میں ڈال دی۔ دیکھنا دوستو، آخر تک اس واقعے کو سننا، آخر میں اس پرچی میں سے کیا نکلتا ہے۔ اور اس کی بیٹے کی آنکھیں کھل گئی کہ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ تو وہ ٹرین میں سوار ہوا، ٹرین چل پڑی، آدھے راستے میں پہنچی۔ وہ بچہ آج تو گویا کہ آزاد ہے، اچھل رہا ہے، ادھر ادھر کود رہا ہے، گھوم رہا ہے، ٹرین کھڑی رہتی ہے تو نیچے اتر رہا ہے، گویا کہ وہ آج پورا آزاد ہے۔ لیکن اچانک اس کو ایک بیچ میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بے چینی ہونے لگتی ہے، گھبرا جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو پھر یاد آتا ہے کہ مجھے ٹرین میں چلنے سے پہلے میرے والد صاحب نے کوئی پرچی دی تھی جو میرے جیب میں ڈال دی تھی، تو چلو دیکھوں تو صحیح کہ اس پرچی میں ہے کیا آخر۔ تو جب پرچی کو کھولتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور وہ جو بے چین ہو رہا تھا اس کا چین آ گیا، اور وہ ہنستے ہوئے اس کا چین جاتا رہا اور ہنستے ہوئے پوری ٹرین میں سفر کرنے لگا۔ تو آخر دوستو اس پرچی میں تھا کیا؟ تو سنیے، اس پرچی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا میں تیرے پیچھے والی سیٹ میں ہی بیٹھا ہوں۔ دیکھو یہ باپ ہے، یہ باپ ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کی کڑوی باتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ بولتا رہتا ہے، یہ بولتا رہتا ہے۔ ارے وہ ہمارے لیے بولتا ہے۔ تو جب بیٹے نے یہ پرچی دیکھی، کھولی اور اس نے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا گھبرا مت، میں تیرے پیچھے والی سیٹ میں ہی بیٹھا ہوں۔ تو گویا اس بچے کی جان میں جان آ گئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ابا کی کڑوی باتوں کو سنیں، ان کو ٹھکراوے نہیں اور غصہ نہ کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ باہر کے کتے تم کو نوچ کھا ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اگر آپ کو اس طرح کے واقعات سننا پسند ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر واقعہ پسند آیا تو لائک ضرور کریں۔